نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ ہو جس میں علم کی افادیت جو ہے وہ متنازع ہو یا اس کے بارے میں دو رائے ہوں۔ پاکستان کے جن قبائلی علاقوں میں یا ہمارے پنجاب اور سندھ کے جاگیرداروں کی سلطنت میں جو درسگاہیں قائم کرنے کی اکثر مخالفت سنی جاتی ہے، اس کی اصل وجوہات سیاسی اور معاشی ہوتی ہیں۔ ان کے سیاسی اور معاشی مفادات ہوتے ہیں جن کے تحت اگر وہ ایسی مسائلیں سامنے آتے ہیں کہ وہ درسگاہوں کے قیام کی مخالفت کرتے ہیں، وگرنہ ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب، آخری کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو جو دعا سکھلائی وہ رب زدنی علما۔ خواتین و حضرات، علم ایک شمع کی مانند ہے، جو روشن ہوتی ہے تو ماحول کو جگمگا اٹھتا ہے، وہ ظلمت کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی طرح علم بھی جب انسانوں کے اذہان اور قلوب میں اترتا ہے تو انہیں منور کر دیتا ہے۔ لیکن جس طرح شمع اگر ناہموار جگہ پر پڑی ہو یا اسے اس کے مقام سے گرا دیا جائے تو وہ ارد گرد کی چیزوں کو، وہ آس پاس کی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح علم بھی اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اس کا رخ خیر سے شر کی طرف ہو جائے، تو پھر سیاسی سطح پر وہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر قیامت بن کر ٹوٹتا ہے، اور سماجی اور معاشرتی سطح پر انسانوں کو جنسی درندے بنا دیتا ہے۔ شاید اسی لیے بابا بلے شاہ نے کہا تھا، علم و بس کریو یار، شاید ان کے سامنے علم کا وہ رخ آیا ہو۔ بہرحال ظہور احمد اظہر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ان کے رفقاء کار، معزز اور محترم شرکاء، محترم اور معزز خواتین و حضرات، علم اور تعلیم یہ انسان کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ پانی اور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا پر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اگرچہ مصنوعی ہوا جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ بہت مہنگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو انسان کے لیے بالکل مفت چھوڑا ہے، اور اسی طریقے سے پانی بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی
پابندی یا کوئی قدغن نہیں لگائی، بلکہ وہ بھی انسان کو مہیا ہوتا ہے۔ اگر خشک ہو جائے، خشکی آ جائے تو اللہ تعالیٰ بارش فرماتے ہیں۔ بہرحال ہوا اور پانی دونوں انسان کو اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے علم اور تعلیم بھی انسان کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، تو معلوم نہیں، ہر آدمی کا جواب مختلف ہوگا، لیکن مجھے اگر کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جہالت ہے۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے یا کون ہے، تو پھر بھی جواب یہی ہوگا کہ جہالت ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی واسطے علم کو اور تعلیم کو اسلام میں بالکل مفت اور بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کچھ لیے انسان کو علم پہنچانا دوسرے انسان کا فرض ہے، اور جو نہیں کرتا وہ گناہگار ہے۔ ہماری تاریخ اس پر شاہد ہے۔ ہماری جتنی بھی درسگاہیں بڑی چھوٹی عہد نبوت سے لے کر کے بعد کے ادوار میں قائم ہوتی رہی ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو ان میں جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ سب کے سب کھانے پینے کی ضرورتوں سے بے نیاز کیے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دینی مدارس موجود ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی آخری شکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس شاید اصلی حالت میں نہ ہو، اور بگڑتے بگڑتے بگڑ گئی اور بدلتے بدلتے بدل گئی، لیکن بہرحال اس میں یہ بات بالکل اسی طریقے سے اب بھی موجود ہے کہ علم اور تعلیم انسان کے لیے بغیر کسی معاوضے کے اسی طرح مہیا ہونا چاہیے جس طریقے سے پانی اور ہوا مہیا ہوتی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ صحت والے پانی کے لیے اور ہوا کے لیے صاف ستھرا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں۔ پانی بھی اگر صاف نہ ہو تو انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اور ہوا اگر صاف نہ ہو تو بھی آپ جانتے ہیں کہ ماحول کتنا خراب ہو جاتا ہے، انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور سانس لینے سے انسان کے اندر جو بیماریاں جاتی ہیں وہ اس کے لیے کس طریقے سے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے علم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ علم ایسا سچا اور سچا ہونا چاہیے کہ جس میں انسانیت کا سراپا نفع اور فائدہ ہی ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ حکم تھا کہ قل رب زدنی علما، کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماتے جائیے،